ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان آصف شبیر۔ کہتے ہیں کہ جو پاور ہوتی ہے وہ ہمیشہ کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں رہتی۔ وہ آپ ایک گاؤں کی پولیٹکس کی بات کر لیں، آپ ایک علاقے کی بات کر لیں، ملک کی بات کر لیں یا پھر دنیا کی بات کر لیں، تو جو پاور ہے وہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا ماضی میں بھی۔ اس دنیا پہ حکومت رشیا نے بھی کی، سوویت یونین نے کی، پھر اس دنیا پہ برٹن نے حکومت کی، اور آج کل جو حکومت ہے یا پاور ہے یا جو سپر پاور ہے اس کا ٹائٹل امریکہ کے سر ہے، لیکن کچھ زیادہ عرصے کے لیے نظر نہیں آ رہا۔ اور دنیا بڑی تیزی کے ساتھ پچھلے 20 سالوں میں، یعنی کہ یہ جو سینچری شروع ہوئی تو اس کے جو گزشتہ 20 سال مکمل ہوئے ہیں، 2 دہائیاں، اس میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی پاور ایک بار پھر سے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہوتی ہوئی بڑی بآسانی وہ نظر آ رہی ہے، اور اس میں دن بدن جو ہے ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں۔ اس سارے پروسیس کے اندر جس نے اسمارٹلی اور بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ پلے کیا ہے، اس کا نام ہے چائنا۔ چائنا نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا زبردست طریقے سے مضبوط کیا اکنامیکلی۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ سپر پاور وہی بنتا ہے دنیا بھر میں جس کے پاس جو ہے وہ پیسہ روپیہ، جس کی معیشت بہت تگڑی ہوتی ہے، وہی جو ہے۔ آپ گاؤں کی چودھری کی بات کر لیں، اس کے پاس زمینیں ہوں گی، مزارے ہوں گے، بڑے بڑے بزنس ہوں گے، تبھی وہ چودھری ہوتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی۔ تو اسی طرح سے دنیا کا بھی جو فارمولہ ہے وہ یہی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا اس کی ہی حکومت ہوگی دنیا بھر میں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑی خاموشی کے ساتھ بڑی زبردست طریقے سے پوری دنیا کے اوپر جو ہے اس کی اکانومی کو کنٹرول کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ 2023 کے اندر چائنا دنیا کی سب سے بڑی اکانومی والا ملک بننے جا رہا ہے 2023 کے اندر، کہ یہ 2021 شروع ہو چکا ہے، تو 2 سال کی دوری کے اوپر یہ سٹیٹس بھی چائنا کے پاس آ جائے گا۔ سب سے برا کس نے پلے کیا؟ امریکہ نے۔ امریکہ کے پاس یہ سپر پاور کا ٹائٹل گزشتہ کہہ لیں کہ 3 دہائیوں سے تو واضح انداز میں نظر آ رہا ہے ہمارے پاس، اس سے پہلے بھی تھا انفیکٹ، لیکن جو پچھلے 30-35 سال تھے اس میں ڈائریکٹلی امریکہ ہی ہے جو واشنگٹن سے بیٹھ کے جس کے بیانات دنیا بھر کو ہلاتے ہیں، دنیا بھر کی تقدیر کا فیصلہ وہاں سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ اس صدی کے آغاز میں جو ایک واقعہ ہوا 9/11 کا، اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جو ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، کئی ممالک جو ہے وہ نیست و نابود کر دیے، اپنی فوج وہاں پہ لگا دی۔ افغانستان کی بات کر لیتے ہیں، وہاں پہ کتنا پیسہ $1 ٹریلین لگا دیے، اپنے فوجی مروا دیے، اور آخر میں ایک سپر پاور کو مرہون منت ہونا پڑا۔ پاکستان کا ڈائلاگ پاکستان نے کروایا، اور اب ایک معاہدہ کہ یہاں سے فوجیں نکلیں گی۔ انفیکٹ امریکہ اپنی جو ہے وہ جنگ ہار چکا ہے ہر لحاظ سے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سپر پاور کا ٹائٹل ہے وہ امریکہ سے بہت جلدی اب یہ چھیننے والا ہے۔ ہم اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ 15 سال 10 سال، یہ اب اسپیشلی یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے 6 تاریخ کا، جو واشنگٹن ڈی سی کے اندر جو کیپٹل جو ہل ہے، اس بلڈنگ پہ جو دھاوا بولا گیا ہے ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سے صورتحال بدل کے رہ گئی ہے امریکہ کے اندر، کہ ایسی صورتحال عام طور پہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز تھے وہاں پہ چل رہی ہیں کہ ایک اپوزیشن نے حکومت میں آنے والے کے ریزلٹس کو نہیں مانا تو انہوں نے دھاوا بول دیا، جیسے کہ پاکستان میں تو یہ ہوتا ہی رہتا ہے جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے کہ اپوزیشن ان کو نہیں مانتی، وہ ان کو نہیں مانتے۔ اور اب دنیا کی کو چلانے والا ملک امریکہ، اس پہ یہ صورتحال جب پیدا ہو رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے کہ وہ لانگ مارچ کر کے وہاں پہ پہنچتا ہے اپنے حامیوں کے ساتھ اور دھاوے وہاں پہ بول دیتا ہے، اور 4 بندوں کی ہلاکت ہو چکی ہے اس سارے سینیریو کے اندر۔ تو آلریڈی اکانومی کے حوالے سے کووڈ کے اندر کتنا بڑا نقصان امریکہ کو ہو چکا ہوا ہے، پھر فوج کو دنیا بھر میں ڈپلوائے کیا ہے، وہاں پہ کتنا پیسہ ان کا لگ چکا ہے اکانومیکلی۔ تو یہ بہت حد تک آلریڈی کہہ لیں کہ یہ ویک ہو چکے تھے، اور اب اندرونی معاملات، پاکستان کے بارے میں آپ نے ایک اکثر جملہ سنا ہوگا کہ پاکستان کو اندرونی بیرونی دونوں خطرات لاحق ہیں۔ بیرونی خطرات میں ڈائریکٹلی آپ کو دشمن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں جی یہ ہمارا دشمن ہے۔ اندرونی خطرات جب آپ کے حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کس طرح سے اس کو اوور کم کرنا ہے۔
تو وہ صورتحال اب جو پچھلے کچھ عرصہ پہلے وہ جو ایک سیاہ فام کا قتل تھا اس کے بارے میں کتنی تگڑی کیمپین چلی ہیں گورنمنٹ کے خلاف امریکہ میں، اور اب اوپر سے یہ والا واقعہ ہے، تو بڑی تیزی کے ساتھ امریکہ نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی وجہ سے وہ نظر آ رہا ہے کمزور ہوتا ہوا، اور اب حکومت جو ہے اوور آل دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، وہ جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے امریکہ کی دنیا بھر سے، اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ایک نئی کہہ لیں کہ بانڈنگز نظر آ رہی ہیں دنیا کی، اب ایک نئے رشتے نظر آ رہے ہیں دنیا بھر کے اندر، اور رشتے جتنے بھی ہوتے ہیں پالیٹکس کے اندر یا جو فارن ریلیشن ہوتے ہیں وہ مفادات کی بیس پہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اب وہ کچھ اور نظر آ رہے ہیں، اب اس میں جو طاقتیں اوپر نظر آ رہی ہیں اس میں بظاہر تو رشیا ہے، چائنا ہے، یہ وہ پاورز ہیں جو واضح طور پر نظر آ رہی ہیں کہ جنہوں نے اب حکومت جنہوں نے دنیا کو آگے اب جو ہے وہ ڈرائیو کرنا ہے اپنی کہنے کے ٹیکنالوجی کے ذریعے یا پھر اپنی اکانومی کے ذریعے۔ اس میں پاکستان کا بھی رول بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹرکی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، اور فیوچر یہ نظر آ رہا ہے کہ اب پاکستان بھی جس طرح تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو اکانومی کے لیے چیزوں کو ٹھیک کر رہا ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں، اور پاک فوج بڑا اچھا سپورٹ کر رہی ہے باقی معاملات کے اندر لا اینڈ آرڈر کو لے کے یا پھر بارڈرز کے حوالے سے، تو پاکستان کا بھی ایک ویٹی جو ایک قد بڑھ رہا ہے اپنے سوسائٹی کے اندر، اور اتنی ہی تیزی کے ساتھ انڈیا کی بدنامی ہمارے سامنے آئی ہے، جیسے کہ ریسنٹلی کرونیکلز کے حوالے سے جو خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ یورپ نے وہ اس کو پکڑا ہے، فیک نیوز کے اسکینڈل کو پکڑا ہے کتنے بڑے لیول پہ، اور دوسرے ہاتھ پہ جو ہے وہ جو انڈیا اپنے ملک کے اندر ہی بے شمار تحریکوں کا سامنا کر رہا ہے، کسان موومنٹ چل رہی ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کو اب واضح اپنی آنکھوں سے اوپر آتا ہوا اور انڈیا کو نیچے جاتا ہم دیکھ رہے ہیں خطے کے اندر، اور اسی طرح سے اوور آل امریکہ کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ابھی دنیا کا نقشہ جو ہے وہ یکسر آنے والے اس دہائی جو دہائی چل رہی ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے بہت کچھ بدل چکا ہوگا۔ امریکہ وہ والا امریکہ نہیں رہے گا جو آج سے 10-20 سال پہلے تھا، اور چائنا وہ والا چائنا نہیں رہے گا جو اس سے پہلے تھا، صورتحال بدلنے جا رہی ہے، پاکستان کو اس کے اندر بہت سمارٹلی پلے کرنا ہے، اور بہت اچھا پلے کیا بھی ہے انفیکٹ پاکستان نے، پچھلے اسپیشلی 4-5 سالوں میں، کہ جب یہ ایران کا کانفلکٹ ہوا سعودیہ کے ساتھ پھر یمن کے ساتھ، تو اپنے آپ کو بڑا اچھا انہوں نے کارنر کیا اور ثالثی کردار بھی نبھایا، اور جہاں پہ جنگ ہوئی افغانستان کے ساتھ حالات کو بہتر کروایا، امریکہ کے ساتھ جو طالبان کے مذاکرات تھے، پاکستان نے بہت اچھا پلے کیا ہے، فارن ریلیشنز کو بہت اچھے کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ مزید اچھا کرنے کی ضرورت ہے، تو پاکستان بھی خاموشی کے ساتھ پرائے کی جنگ میں اگر نہیں کودے گا، ماضی میں کودا اس کا نقصان ہم نے کتنا اٹھایا، ہماری نسلیں بھی اس کو یاد رکھیں گی ہمیشہ، جتنی ہماری جو ہے وہ جانیں قربان ہوئی ہیں ہمارے جوانوں کی، عام جو لوگ تھے ان کی، تو اس لیے سیکھنے کی چیز یہی ہے کہ پاکستان کو پرائے کی جنگ میں نہیں جانا چاہیے، اپنے آپ کو اکانومیکلی مضبوط کرنا چاہیے، اور اس کا حصہ بننا چاہیے، اس کہہ لیں کہ اس گروہ کا یا اس گروپ کا جو کہ دنیا کے لیے اچھا ہے۔ چائنا کے بارے میں اچھی خبریں یا ایک فیلنگز یا وائبز یہ ہیں کہ وہ فضول میں کسی سے پنگا لیتے نہیں ہیں، جاپان کے ساتھ میں کانفلکٹ ضرور ہیں، انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ضرور ہیں، لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں واضح طور پہ کہ ان کے وزراء یا پھر ان کے منسٹرز یا پریزیڈنٹ آ کے جناب میڈیا ٹاکس کے اندر جو ایک سرد جنگ ہوتی ہے اس کا سہارا لیں، بس چل رہا ہے جو چل رہا ہے خاموشی کے ساتھ۔ تو صورت آلریڈی اگر چائنا کے پاس پاور آتی ہے تو پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات آلریڈی ایک لمبے عرصے سے بہت زبردست ہیں، بہت اچھے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ چائنا کی چل رہی ہے، تو یہ اوبیسلی پاکستان کو اس کا فائدہ فیوچر میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو آپ آج کی گفتگو سے اگری ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے کیا ویوز ہیں ضرور شیئر کیجیے گا، کہ آنے والے جو میرا انالیسس ہے کہ کوئی لمبی بات نہیں ہے ابھی 15-20 سال کی، 2021 اور 2029 یہ جو بیچ میں 10 سال ہیں اس کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں اسی 10 سال کے اندر دنیا کے حوالے سے، تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کے حوالے سے کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔